الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب غزوة زيد بن حارثة رضي الله عنه. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة رضي الله عنه على قوم فطعنوا في إمارته فقال إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله وأيم الله لقد كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. یہ غزوہ زید بن حارثہ، ویسے زید بن حارثہ جو مشہور جس غزوے میں شریک ہوئے ہیں وہ غزوہ موتا ہے جس میں وہ شہید بھی ہوئے، لیکن اور بھی غزوات میں پیغمبر اسلام نے ان کو امیر بنایا تھا. اور یہ جس غزوے کا یہاں امام بخاری اشارہ کر رہے ہیں یہ غزوہ بنی فزارہ ہے. بنی فزارہ ایک قبیلہ تھا جس زمانے میں مشرکین کے ساتھ صلح تھی قریش مکہ کے ساتھ. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تجارت شروع کر دی انہوں نے، تو کچھ تجارت کا مال لے کر ادھر گئے. یہ نجد کی طرف ہی یہ فزارہ قبیلہ رہتا تھا. ان نالائقوں نے زید بن حارثہ کو پکڑ لیا اور پکڑ کر مارا پیٹا اور بے عزت کیا اور ان کا مال لوٹ لیا. زید بن حارثہ پیغمبر السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، آپ کو ان سے بہت محبت تھی. صاف آتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. تو روتے ہوئے مدینہ شریف آئے کہ میرے ساتھ بنو فزارہ والوں نے یہ کیا، حالانکہ صلح کا زمانہ تھا ہر جگہ پر. تو پیغمبر السلام نے 200 صحابہ کرام ان کو دیکھ کر کہا کہ جاؤ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا بدلہ لو. تو یہ حضرات یہ گئے 200 صحابہ کرام کو لے کر، اور یہ جو قبیلہ تھا اس کو طاقت و تاراج کر دیا، لوگوں کو قتل کیا. اور ان کی اصل جو بدمعاش تھی وہ عورت تھی، اصل میں ام قرفہ یہ بڑی تھی، اور جو یہ سارے حرکتیں کرانے والی اپنی موجودگی میں اس نے بےزتی کرائی، جو کچھ بھی کیا اس نے، ام قرفہ. تو حضرت کو اتنا غصہ تھا کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کرا دیے، 2 گھوڑوں کے درمیان باندھ کر ان کی ٹانگوں کو، اور اس کی بیٹی کو بھی گرفتار کر لیا، اور پھر مدینہ شریف میں مال غنیمت کے ساتھ واپس آئے. تو یہ یہاں پر امام بخاری اصل اس قصے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر غزوہ موتا ہوا. غزوہ موتا میں زید بن حارثہ شہید ہو گئے. تو ان کی شہادت کے بعد پھر حضرت اسامہ کو آپ نے بھیجا، اور اس فوج میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی مامور تھے ان کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی بڑے بڑے اکابر صحابہ، اور وہ امیر تھے اور وہ بالکل جوان تھے. تو اس پر بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے بڑے قریشی جو ہیں اس جو ہے اسامہ نوجوان کے نیچے کر دیے، جبکہ قریشی بھی نہیں ہے، سردار بھی نہیں ہے. اس پر پیغمبر سے یہ فرمایا تھا کہ ان تطعنوا فی عمارتہ، اگر آج تم اس کی عمارت میں طعن کر رہے ہو، فقط طعنتم فی عمارت ابیہ من قبلی، اس سے پہلے تم ان کے والد کی عمارت میں بھی طعن کیا تھا کہ ان کو زید بن حارثہ کو کیوں امیر بنایا گیا. فرمایا اے اللہ، خدا کی قسم، لقد کان خلیق للامارہ، وہ بھی امارت کے لائق تھے اور یہ بھی امارت کے لائق ہے. وہ بھی مجھے محبوب تھے اور ان کے بعد یہ بھی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. باب عمرۃ القضاء. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں گئے تھے ذیقعدہ میں، اور وہ عمرہ نہیں کرنے دیا. اب اس عمرے کی آپ نے قضا کی سن 7 ہجری میں ذیقعدہ میں، وہی ذیقعدہ کے مہینے میں. یہ عمرۃ القضاء، اس کے 5 نام ہیں اس عمرے کے. عمرۃ القضاء، عمرۃ القضیہ، عمرۃ الامن، عمرۃ الصلح، عمرۃ القصاص، 5 نام اس عمرے کے آتے ہیں. عمرۃ القضاء، عمرۃ القضیہ، اور عمرۃ الامن، عمرۃ الصلح، اور عمرۃ القصاص. اچھا، یہ عمرۃ القضاء جو ہے اس میں اختلاف ہے ائمہ کا کہ قضاء سے ہے یا قضیے سے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ قضاء سے ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی عبادت اپنے ذمے لازم کر لیتا ہے اور وہ پوری نہ کر سکے تو اس کی قضا کرے. وہ جو ایک مشہور ان کا ہمارا آناف کا ایک قاعدہ ہے.
اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح مؤثر ہو جائے، اس کو احسار ہو جائے، تو وہ قربانی بھی کرے گا اور احرام کھولے گا اور اس عمرے کی قضا بھی کرے گا، اگر حج ہے تو حج کی قضا کرے گا۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قربانی تو ہے لیکن قضا نہیں ہے، قضا نہیں ہے، اس کی مرضی ہے کرے یا نہ کرے۔ لہذا یہاں قضا بمانے قضیہ ہے، عمرۃ القضیہ، یعنی وہ عمرہ جو باہمی فیصلے کے بعد ہوا، کیونکہ ما قاضا علی وسلم اس سے قضا لیا ہے انہوں نے۔ یہ قضا قضیہ سے، یعنی قضا کے دو معنی، قضا اور قضا معنی قضیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں احرام کھولنے کے لیے قربانی تو کرے گا لیکن عمرہ نہیں ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قربانی بھی نہیں ہے، عمرہ بھی نہیں ہے، ویسے احرام کھول دے۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ قضا بمانے قضیہ ہے، یہ قضا بمانے وہ معروف معنوں میں قضا نہیں ہے کہ اس کا عوض میں کیا ہے۔ حضرت وسلم نے نفلی طور پر یا تبرع کے طور پر آپ گئے، آپ پر جانا لازم نہیں تھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ پر لازم تھا، اس لیے گئے۔ یہ عمرۃ القضا اور عمرۃ القضیہ، پہلے اس کے 5 نام ہیں جو میں نے ذکر کر دیا، اور تھوڑا سا اس میں یہ اختلاف ہے۔ چلو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا عبد الله بن موسى قال ابي اسحاق رضي الله عنه قال عندما النبي صلى الله عليه وسلم في القعده فبعد مكه ان يدعوا ويدخل مكه حتى قضاهم على ان يقيموا بها 3 ليال فلما كتبوا الكتاب كتبوا فلما قضانا عليه محمد رسول الله قالوا لا نقر بهذا لو نعلم انك رسول الله ما منعناك شيئا ولكن انت محمد بن عبد الله فقال انا رسول الله وانا محمد بن عبد الله ثم قال علي رضي الله عنه رسول الله وعلي رضي الله عنه لا والله لا أحبك أبدا۔ آپ نے اس میں لکھا تھا کہ رسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے یا رسول اللہ صلح کر رہے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، اگر رسول مانے تو ہم آپ کو روکے کیوں؟ آپ اس لفظ کو مٹاؤ، محمد بن عبداللہ لکھو بس۔ تو آپ نے حضرت علی لکھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اے علی اس لفظ کو مٹا دو، رسول اللہ کو۔ حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ لا واللہ لا امحو کا ابدا، خدا قسم میں آپ کا نام کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا۔ اب یہ دیکھو، اب حضرت علی کا یہ جو رویہ ہے کہ آپ فرمائے مٹاؤ، اور کہتے نہیں مٹا رہا، یہ غلبہ محبت اور غلبہ عشق میں، لہذا غلبہ محبت اور غلبہ عشق کے اندر اگر کوئی ایسا کام کر لیتا ہے تو وہ گوارا کیا جاتا ہے۔ یا کسی نے حضرت علی پر اعتراض نہیں کیا کہ آپ انکار، رسول اللہ کے حکم کا انکار کیوں کیا؟ اور وہاں آگے آ رہا ہے، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں یا ابھی آپ نے نہیں پڑھا، کتاب علم میں آپ نے پڑھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ پیغمبر سلام بہت بیمار ہے اور آپ کی تکلیف ہے، لہذا آپ لکھوانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ گزرا ہے کتاب علم میں، آگے بھی آ رہا ہے، جس کو واقع کرتاس کہتے ہیں، وہاں حضرت عمر کی ذات کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی غلبہ محبت میں کیا تھا انہوں نے یہ بات۔ جیسے استاد بہت بیمار ہو اور اس کا تو دل چاہے سبق پڑھائے اور طالب علم کہے نہیں استاد جی آپ نہ پڑھائیں، آپ آرام کریں، ضرورت نہیں ہے، ہم نے بہت جو پڑھ لیا اللہ اسی میں برکت دے دے، تو اس میں ایسی کون سی بات ہے جو خلاف ادب ہے یا جس میں حکم نہ ماننے کی بات ہے؟ یہاں حضرت علی تو صاف نہیں مانا، لا واللہ قسم بھی کھائی اوپر، لیکن یہ ان کی بلندی عشق کی دلیل بن جاتی ہے۔ اور عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ بیمار ہیں، ان کو تکلیف نہ دی جائے، وہاں آپ پر الزام بن جاتا ہے۔ یہ آپ عجیب کرشمہ ہے، جدھر چاہے کچھ کر دے، ادھر چاہے کچھ کر دے، ایسا نہیں۔ وہ بھی غلبہ محبت میں تھا، یہ بھی غلبہ محبت میں ہے، اس لیے اس کو موافقات عمر میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے جو مشورہ دیا رسول اللہ نے اس کو مان لیا، بالکل عمر ٹھیک کہہ رہا ہے، بس کوئی ضرورت نہیں لکھنے کی، ورنہ آپ بعد میں لکھوا دیتے، اس پر تھوڑی بہت بحث کروں گا، ورنہ جلد اول کے اندر
ساری اس پر بحث کی ہوئی ہے. چلو آگے چلو. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قال محمد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح إلا السيف بالضرار ولا يخرج من أهلها بأحد إلا إن أراد أن يتبعه ولا يمنع من أصحاب أحد إن أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل وتوالي رضي الله عنه فقال خذ لصاحبك واخرج عنها. فلما مضى الأجل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته إلا حمزة رضي الله عنه تنادي يا عم يا عم. فتناول علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال فاطمة دونك ابنة عمي حملتها. فقسم في علي وزيد وجعفر رضي الله عنه. قال علي وانا اخذتها وهي بنت عمي. وقال جعفر رضي الله عنه ابنة عمي وقالت وتحتي. وقال زيد ابنة عمي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم قالت وقال الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك. وقال جعفر رضي الله عنه أشبهت خلقي وخلقي. وقال زيد رضي الله عنه أنت أخونا ومولانا. قال علي رضي الله عنه ألا تتزوج بابنة حمزة. قال إنها ابنة عمي من الرضاعة. یہ اصل میں جب فتح ہو یہ مکہ فتح ہو گیا یعنی اس عمرۃ القضاء میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی آل اولاد وہاں رہتی تھی. یہ مستضعفین من الرجال والولدان جو قرآن نے کہا ان میں سے تھے جو ہجرت نہیں کر سکے. تو وہ ان کی بیٹی وسلم کو چچا چچا کہتے دوڑی. اس لیے چچا کہا ایک تو اس لیے کہ عمر میں بڑوں کو چچا کہتے ہیں اور دوسرے اس لیے کہ وہ رضائی بھائی بھی ہیں حمزہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے. تو پیچھے پیچھے دوڑی. حضرت علی نے ان کو پکڑ لیا لے لیا اور حضرت فاطمہ زہرا کو دے دیا کہ اپنے پاس ان کو رکھو. فاطمہ بھی آئی ہوئی تھی. اور پھر 3 آدمیوں کا تنازع ہوا ان کو پالنے کے بارے میں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ میری چچا کی بیٹی ہے. اور حضرت جو ہے جعفر نے کہا کہ میری بھی چچا کی بیٹی ہے کیونکہ جعفر اور حضرت علی بھائی ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہے میری اہلیہ ان کی خالہ ہے. اور حضرت جو زید بن حارثہ تھے انہیں کہا میں وصی ہوں کیونکہ ان کی حضرت جعفر نے وصیت کی تھی غزوہ موتہ سے پہلے یعنی غزوہ موتہ سے پہلے کسی وقت وصیت کی تھی کہ دیکھو اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے آل اولاد کی آپ نے دیکھ بھال کرنی. تو کہا میں وصی ہوں میں اس کا زیادہ حقدار ہوں. تو پیغمبر سلام نے اس کا فیصلہ خالہ کے بارے میں کیا اور میں خالد منزلۃ الام اور میں خالہ جو ہے وہ ماں کی طرح ہے. لہذا اس لیے دوسرے ائمہ کے ہاں بچے کو پالنے کے مسئلے میں ماں کے رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے گی. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا باپ کے رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے گی دادی پالے یہ پالے پھوپھی پالے یہ پالے. اب دوسرے ائمہ کہتے ہیں ماں کو ترجیح ماں کے رشتہ دار خالہ ہے یا ماموں ہے یہ ان کو ترجیح دی جائے گی. اور پھر آپ نے تینوں کی تسلی کرائی تینوں کو کیوں تینوں جھگڑ رہے تھے اور میں علی تو مجھ میں سے ہے اس لیے کہ داماد تھے بیٹے کی طرح ہے. اور حضرت جعفر فرمایا اشبہت خلقی و خلقی تو خلق اور خلق میں میری طرح ہے. خلق میں 20 سے 27 صحابہ کرام ہیں جن کے چہرے مورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے. 27 صحابہ کرام جن میں حضرت جعفر طیار بھی تھے جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تھے جن میں حضرت حسن اور حسین دونوں تھے دونوں بھائی تھے. چہرے مورے ملتے تھے. لوگ دیکھتے کہتے وسلم کے رشتہ دار ہیں. یہ صحابہ اکرام کی خصوصیت ہے کہ صحابہ اکرام میں انبیاء السلام کی شکل و شباہت کے بھی لوگ تھے فرشتوں کی شکل و شباہت کے بھی لوگ تھے. دیجا کلبی کی جو شکل تھی جبرائیل السلام کی شکل ویسی تھی وہ صرف چھوٹے ہو کر آ جاتے تھے لیکن شکل وہی تھی ان کی. جب وہ اپنی اصلی شکل ان کی وہی تھی جو دیجا کلبی کی شکل تھی. عروہ بن مسعود کو فرمایا آپ نے کہ حدیث السلام میں نے دیکھے یہ عروہ بن مسعود کو دیکھ لو اور حدیث السلام کو دیکھ لیتے تھے. آپ نے فرمایا موسیٰ السلام بار فرمایا خود پیغمبر السلام سید الانبیاء سے 27 صحابہ اکرام ملتے جلتے تھے. شکل و شباہت اشباہت خلقی و خلقیہ جہاں ابن حجر اسقلانی نے ان پورے نام جو ہے فتح الباری میں لکھے ہیں کون کون سے صحابہ پیغمبر السلام سے ملتے جلتے تھے. اور حضرت حسن حسین کا عجیب معاملہ تھا کہ اوپر کا آدھا دھڑ وسلم سے ایک کا ملتا تھا دوسرے کا نیچے دھڑ ملتا تھا. ان کی ٹانگیں اور پاؤں وسلم کی طرح تھے اور ایک کا اوپر والا دھڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا. یعنی دونوں ملا دیا جائے تو پیغمبر السلام پورے معلوم ہو گیا یہ نبی علیہ السلام کا اوپر کا حصہ ہے پیغمبر السلام کے نیچے کا حصہ ہے.
اور فرمایا حسین سے فرمایا انت اخونا و مولانا، تو ہمارا دوست ہے اور ہمارا بھائی ہے. تو تینوں کو آپ نے تسلی کرائی. تو پھر حضرت علی نے کہا کہ آپ شادی کر لیں. وہ 2 سال بعد ہی بڑی ہو گئی کہ آپ شادی کر لیں. تو فرمایا کہ نہیں، یہ میری رضائی بیٹی ہے، جو اس لیے کہ ان کے بھائی جو ہے ان کے والد میرے رضائی بھائی ہیں. چلو. وقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سويد قال حدثنا ابراهيم قال وحدثني محمد بن حسين بن ابراهيم قال حدثنا ابي قال حدثنا فليح بن سليمان عن ابن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين بيته فنحر حديثه وحرم راسه بالحديبيه فقضاهم على ان يعتمر العام المقبل ولا يحمل ذبحا عليه الا سيوفا ولا يقيم بها الا ما احبوا فاعتمر بالعام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما قام بها ثلاثة نمروا من يخرج فخرج. وقال حدثنا عثمان بن جبل قال حدثنا جرير منصور المجاهد قال دخلت انا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس الى حجر عائشة رضي الله عنها ثم قال كما كما النبي صلى الله عليه وسلم قال اربعا ثم سمعنا استئذان عائشة رضي الله عنها قال عمر يا ام المؤمنين الا تسمعين ما يقول ابو عبد الرحمن ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر. فقالت ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الا وهو شهيد وما اعتمر في رجب قط. وقال حدثنا ابي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن اسماعيل عن ابي قال انه سمع ابن ابي بكر رضي الله عنه يقول لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صرناه من غلمان المشركين ومنهم من يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن زيد بن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم وقت فامنهم ثم يسرد. وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يامروا ولا يشهد 3 وان يقسم بين الركنين ولم يمنعه ان يامر من يقول ولا يشهد كلها الا يقضى عليه. وزاد مسلمة ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعام الذي استعمل قال يقول تو قیان یعنی یہ پہاڑ پر سارے مشکین کھڑے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ان کو بخار نے کمزور کر دیا ہے مدینے کے. آپ نے فرمایا رمل کرو، رمل ایسے کر کے پہلوانوں تک چلنا. تو یہ قوت دکھانے کے لیے کہ ہم کمزور تو ہیں لیکن ہماری عقل قائم ہے، تمہیں ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. آدمی یہ اس طرح چلنا تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، حالانکہ اکڑ کر چلنا ناپسندیدہ ہے. اس لیے اپنی جو ہے عاجزی سے چلے، لیکن دشمن اسلام کے خلاف اکڑ کر چلنا اللہ کو محبوب ہے. اب وہ ایسا عمل پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے حاجیوں پر لازم کر دیا، قیامت تک کے لیے. حالانکہ اب وہ وجہ نہیں رہ گئی، وہ علت ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان عشاق کے اس عمل کو ایسا پسند کیا کہ آج بھی حاجی کو پہلے 3 اشواط میں، اور ایک 3 میں اس لیے کیا القاء علیم شفقت کی وجہ سے، ورنہ 7 میں کراتے لیکن 3 میں کرایا تاکہ تھکن ہو جائے گی. لہذا 3 میں تو انسان کو رمل کرنا چاہیے جتنا بھی سہولت ہو، اگر رش وش ہوتا ہے لیکن تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ پورا کر لے. یہ بالکل ڈھیلو صوفی بن کے ایسا نہ کرے بلکہ ایسے کر کے کرے، ایسے چلے. صوفی کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بالکل ہر جگہ پر وہ ہو جائے. صوفی کا مطلب ہوتا ہے جو صحابہ کرام تھے کہ باللیل رہبان و بالنہار فرسان، رات کو جو ہے راہب بن جاتے تھے اور دن کو گھوڑ سوار بن جایا کرتے تھے. ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزق و حق و باطل ہو تو فولاد مومن. یہ فرمایا. چلو. وقال حدثنا محمد بن سفيان بن عمرو بن الطائي بن عباس رضي الله عنه قال انما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين وبين الصفا والمروه ليولي المشركين قوته. وقال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا وائل قال حدثنا يوم كلام كان عباس رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت في سرقة. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، آپ کو حضرات نے پڑھا ہوگا کتاب النکاح میں کہ محرم نکاح کر سکتا ہے یعنی حالت احرام میں. امام اعظم علی رحمۃ اللہ علیہ کہ نکاح جائز ہے، بنا جائز نہیں، رخصتی نہ کرائے، نکاح جائز ہے. اور دوسرے امام کہتے ہیں کہ نکاح جائز، نکاح ہی جائز نہیں، نکاح منعقد نہیں ہوتا. المحرم لا ينکح ولا ينکح، نہ خود نکاح کرے نہ دوسرے کا کرائے. یہ روایت پیش کرتے ہیں. یاد رکھو اس میں بنیاد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہے، بس یاد رکھو اس کی بنیاد یہ. اور وہ کیسے نکاح ہوا کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے، عمرۃ القضاء کے لیے،
تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ بیوہ ہو چکی تھی. حضرت میمونہ حضرت عباس کی سالی ہے. حضرت عباس کی سال عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کتاب العلم میں آتا ہے کہ آپ نے رات ان کے گھر میں گزاری تھی، اپنی خالہ کے گھر میں. میں دیکھوں رات کو رسول اللہ کیا کرتے ہیں. خالہ کے بعد سے 10 سال کے تھے، بانجے تھے. تو پیغمبر سلام نے پیغام نکاح بھیجا. حضرت ابو رافع کو پہلے بھیجا، غلام ہے کہ جا کر میرے پیغام نکاح دو میمونہ. جب پیغام نے ان کہا کہ میرا سب کچھ حضرت عباس ہے، وہ میری طرف سے ذمہ دار ہے. پیغمبر سلام احرام میں آئے ہیں اور مکہ شریف سے 20 میل مدینہ کی جانب ایک جگہ ہے آج جس کو نواریہ کہتے ہیں، نواریہ، حی النواریہ. وہاں پر مقام شریف ایک جگہ ہے، وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا انتظام ہوا. اس مجلس میں حضرت عباس نے نکاح پڑھایا اور یہ ولی بھی تھے حضرت میمونہ کی طرف سے. صحابہ اکرام نے وہاں پر ایک جھونپڑی لگا دی، جھونپڑی بنا دی، خوبصورت، جلدی سے جھونپڑی ڈال دی وہاں. اس کے نیچے نکاح ہوا. اب یہ جو نکاح ہوا حالت احرام میں ہوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں تھے، یاد رکھو. اور یہ دیکھ لو بخاری کی روایت دلیل، ہوا محرم. یہ دیکھو ہے یا نہیں، ہے یا نہیں بولو. تزوج میمونہ تھا، وہ ہوا محرم. اب نکاح ہونے کے بعد آپ نے 3 دن عمرے کے لیے کیے، 3 دن گزارے. بلکہ آپ نے کہا مدینہ والوں سے، مکہ والوں سے، مکہ والوں میں نے تمہاری خاتون سے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے. اگر میں مکہ ہی میں رخصتی کرا لوں تو میں ولیمے میں تمہیں بھی شریک کرنا چاہتا ہوں. لیکن ان کی تو جان پہ بنی تھی، کہتے ان کو نیند نہیں آتی تھی، رات کو رات دن جاگتے تھے کہ یہ چلے جائیں چلے جائیں. کیونکہ خوف اتنا تھا، وسلم کا روب، صحابہ کا بڑا خوف ان پر تاری. ان کو نیند نہیں آپ جائیں، ہمیں ولیمہ نہیں کھانا، آپ جائیے آپ جائیے آپ جائیے، ہمیں ولیمہ نہیں کھانا. حضرت علی کو بھیجا تھا، آپ نے کہا کہ بھائی ولیمے کی دعوت ہے، اونٹ کاٹیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. نہیں ولیمہ نہیں کھانا، آپ چلے جائیں 3 دن کے بعد. تو مقام شریف پر آئے، وہیں حضرت میمونہ کی رخصتی ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ وہاں ٹھہرے، پھر رخصتی کرے ٹھہرے، پھر آپ مدینہ شریف ساتھ لے کر چلے گئے. بعد میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کرتی تھی، اور آخری حج میں آپ بہت بیمار ہو گئی، بلکہ عشق رسول میں بیمار ہوئی. عجیب بات ہے، یعنی حضرت میمونہ کا انتقال میرے نظریے میں رسول اللہ کے عشق اور محبت میں ہو گیا. اس محبت میں ان کا دل پھٹ گیا فراق کی وجہ سے. ایسے رسول اللہ کی یاد آئی، اتنی یاد آئی کہ حج کے فوراً بعد بیمار ہوئی، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا. تو کہنے لگی مجھے اسی جھونپڑی میں لے چلو جہاں رسول اللہ کے ساتھ میری پہلی ملاقات ہوئی تھی. مقام شریف پر لائے، وہ جھونپڑی اسی طرح قائم تھی. 2-4 سال کا تو مسئلہ تھا، اور ویسے بھی حفاظت کی ہوئی تھی اس کی. وہی انتقال ہو گیا اور وہی دفن کی گئی. مقام شریف کو 4 خصوصیات اماں میمونہ کے ساتھ ہے کہ نکاح وہاں ہوا، رخصتی وہاں ہوئی، بیماری وہاں گزاری، وفات وہاں ہوئی، اور دفن وہاں ہوئی. آج بھی اس نواریہ محلے میں اماں کی جو مرکز مبارک ہے وہ آدھی سڑک کے اندر ہے، لہٰذا گاڑی گزرتی ہے تو وہ نشان بنا ہوا ہے. بلکہ ابھی مجھے کسی ایک بزرگ نے بتایا کہ وہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے وہاں رک کر سلام کر کے گزرے، اور وہاں گئے تو انہوں نے خواب میں آئی اور آ کر کہا اچھا کیا تو نے مجھے سلام کیا، میرے بیٹے گزر جاتے ہیں وہاں دوسری ماؤں کے پاس تو بقی میں جاتے ہیں اور محلہ میں جاتے ہیں، لیکن میرے پاس میرا بیٹا کوئی نہیں آتا. لیکن میری الحمدللہ عادت ہے، میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں وہاں گاڑی کھڑی کرا کر سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ بالکل قبر یعنی سڑک کے اندر صاف نظر آتی ہے، اور وہاں پر حضرت کا لکھا بھی ہوا ہے کہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ وہ واقعہ ہے. تو اس کے اندر وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اب وہ جو ہے لا ینکح ولا ینکحو، وہ بنا رخصتی مراد ہے کہ جمع نہ کرے، جو ہے جمع نہ کرے، رخصتی مراد ہے. اور وہ مطلق عقد نکاح مراد نہیں ہے. عقد نکاح رسول اللہ نے خود تو اصل جو ہے اس کے محرم نکاح کر سکتا، یعنی اس میں اصل حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہے، اور وہ بخاری میں آیا وہ محرم پیغام نکاح کا. تو آپ حالت احرام میں سے چلو
وزاد ابن اسحاق قال حدثني ابن ابي نجيب وابان بن صالح قال مجاهد بن عباس رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يوم الصلاه باب غزوه موتى من ارض الشام. غزوہ موتى من ارض الشام، غزوہ موتى من ارض الشام، اگرچہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے تھے لیکن پھر بھی اس کو غزوہ کہا گیا، کیونکہ پیغمبر سلام اس غزوے میں اس طریقے پر متوجہ تھے کہ آپ ممبر پر بیٹھ کر پوری رپورٹنگ کر رہے تھے کہ اب فوج کون لڑ رہا ہے، اب کون شہید ہوا، اب کون شہید ہوا، اب کون شہید ہوا، ایسے دیکھ رہے تھے سامنے، اور صحابہ اکرام مسجد نبوی میں جمع تھے، گویا کہ آپ وہیں موجود تھے، اس لیے غزوہ موتیٰ کہا۔ موتیٰ یہ بیت المقدس کے پاس جگہ ہے۔ پیغمبر سلام کے ایلچی اور سفیر حارث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کو آپ نے بھیجا تھا خط دے کر ہرقل کے نام، کہا کہ بصرہ کے گورنر، بصرہ یہ شام میں ایک جگہ کا نام، دیکھیں بصرہ یہ عراق میں، بصرہ یہ شام میں، بصرہ میں فرق ہے، بصرہ جو ہے نا وہ تو یہاں پر ہے عراق میں، بصرہ، اور یہ بصرہ کوفہ تو بعد میں بنے ہیں، سلم کے دور کے نہیں ہے، یہ عمر نے یہ دونوں شہر بنائے تھے سامنیاں، بصرہ پرانا شہر ہے بصرہ۔ آپ نے ان کو بھیجا کہ وہ بصرہ گورنر کو خط دینا، وہ خط ہرقل کو دے گا، اور عامر ابن عمر رضی اللہ عنہ جب گئے تو اس سے پہلے ایک غسانی گورنر اور بادشاہ تھا، غسانی، اس کا نام یہ عامر غسانی، اس نے ان کو پکڑ لیا، کیونکہ جو سفیر جاتے تھے وہ جھنڈا ساتھ ہوتا تھا ان کے، ایسے نہیں جاتے تھے کہ عام بندہ جا رہا ہے، تو پتہ چلتا کوئی سفیر جا رہا ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ مدینہ سفیر ہے، وہ ایسا اس کو خبیث کو ایسا بغض تھا، حالانکہ عرب تھا، وہ عیسائی عرب، اس نے صحابی کو شہید کرا دیا۔ پیغمبر اسلام کو سخت تکلیف ہوئی، فوراً فرمایا فوج تیار کرو، 3000 صحابہ کرام تیار کیے، اور 3 صحابہ کرام کو بالترتیب، حضرت زید رضی اللہ عنہ کو پہلا امیر، اس کو کچھ ہو جائے تو جعفر، اس کو کچھ ہو تو عبداللہ بن رواحہ، اور اگر ان کو بھی کچھ ہو جائے تو پھر جس کو بھی مسلمان اپنا امیر بنائے۔ جب اس ہرقل بادشاہ کو پتا چلا 2 لاکھ کی فوج تیار ہوئی، 2 لاکھ، 1 لاکھ آگے ہی بلقا کے مقام پر ایک نہر اردن میں اس کے کنارے پر، یہ موتیٰ جگہ ہے، اور 1 لاکھ پیچھے بادشاہ خود لے کر کھڑا تھا۔ پیغمبر سلام نے اللہ اکبر، آپ نے فرمایا سب سے پہلے وہاں جانا جہاں میرا صحابی شہید ہوا اور دفن ہے، وہاں جانا، پہلے وہاں جانا، اس کو یاد کرنا میرے صحابی کو۔ یہ دیکھو سلم فرما رہے ہیں۔ آج اگر کسی بزرگ کی قبر پر کوئی چلا جائے تو پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگا دیتے ہو، یہ دیکھو نا، پڑھو سیرت میں لکھا ہے، اور میں پہلے وہاں جانا، جہاں میرے صحابی شہید ہو، پہلے وہاں جانا، ارد گرد کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا ورنہ قتل کر دینا۔ خیر 1 لاکھ کی فوج سامنے تھی، جنگ شروع ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ممبر پر، فرمایا کہ زید شہید ہو گئے، فرشتے لے گئے جنت میں تخت پر جا کر بیٹھ گئے، ایسے فرمایا۔ فرمایا جھنڈا جعفر نے پکڑ لیا، فرمایا دیکھو جعفر کا دائیں ہاتھ کٹ گیا، اس نے جھنڈا بائیں میں پکڑا، بائیں ہاتھ کٹ گیا، انہیں جھنڈا دونوں بازو سے پکڑا، فرمایا اس کے 2 حصے کر دیے، یعنی ان کو جو تلوار ماری پورے 2 حصے کر دیے۔ فرمایا ان کو فرشتے لے گئے اور جنت پہ تخت پر متمکن ہو گئے۔ کہ عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑا، ان میں کچھ کمزوری آئی، لیکن پھر وہ آگے بڑھے، کیونکہ جب اتنی شہادت، کیونکہ بہت دباؤ بڑھ گیا، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے، پیچھے چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، تو اس میں متردد ہو گئے کہ آگے بڑھیں یا پیچھے چلے جائیں، لیکن پھر یکدم ان کو خیال آیا، کیونکہ ان کے بڑے عجیب اشعار ہیں یہاں پر، عجیب و غریب اشعار ہیں، اس موقع پر لکھے ہیں، ان کی سیرت پڑھیں آپ، تو پھر وہ آگے بڑھے، کہا کہ وہ شہید ہو گئے، فرشتے لے گئے، فرمایا تخت ہلنے لگا جس پر وہ بیٹھنا تھا انہوں نے، لیکن فرمایا پھر تخت ٹھیک ہو گیا، بلکہ جب آپ نے حضرت عبداللہ رواحہ کی خبر دی نا تب رک گئے، کہ عبداللہ رواحہ نے جھنڈا پکڑا اور ایسے، تو یہ انصاری ہیں، یہ انصاری ہیں، تو اور باقی دونوں کو جو ہیں وہ مہاجر ہیں،
تو انصاری صحابہ کے دل پکڑا گیا کہ ہمارے جو امیر بنائے تھے ہماری اندر سے پتہ نہیں ان سے کوئی خطا ہوگی، رسول اللہ خاموش ہو گئے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہم فرمایا وہ آگے بڑھے اور شہید ہو گئے، ان کو فرشتے لے گئے. فرمایا کہ تھوڑا سا عرش پہلے ہلا ہے لیکن اب وہ جو ہے نا وہ تخت کے اوپر متمکن ہو گئے ہیں. فرمایا اب اللہ نے جھنڈا اپنی تلواروں میں سے تلوار کے ہاتھ میں دے دیا خالد بن ولید کے. اور فرمایا اللہم انہ سیف من سیوفک، اللہ وہ تیری تلواروں میں سے تلوار ہے، فانت تنصرہ، آپ اس کی مدد کیجئے. ہمارے گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے تھے وہ شہید ہو ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ خدا کی تلوار قیامت تک ٹوٹ ہی نہیں سکتی، کفار کے سر پہ لٹکتی رہے گی. یہ غزوہ موتا ہے. اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دونوں بازو کٹے، اللہ نے 2 پر دے دیے. بعض روایات میں آتا ہے، شروحات بخاری میں لکھا ہے کہ یاقوت کے 2 پر دے دیے جن کے ساتھ وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں. یاد رکھو جتنے شہید ہوتے ہیں وہ جنت کے پرندوں کے پوٹوں میں ان کا برزخ ہے، پوٹا جس میں کھانے کی چیز آتی ہے اس میں شہید رہتے ہیں. رات کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے قندیلوں پر وقت گزارتے ہیں وہ پرندے. تو پرندے جو بھی کھاتے ہیں ان کی لذت ان روحوں کو بھی آتی ہے جو اس میں رہتی ہے. لیکن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا بھی سے جنت میں ہے، وہ پروں کے ساتھ ان پرندوں کے ساتھ اڑتے پھرتے، اس لیے ان کو طیار کہا جاتا ہے. جعفر طیار نے فرمایا یا ابن الجناحین، اے 2 پر والوں کے بیٹے. یا رہا ہے اگر اس کی اور بھی توجیحات کی ہیں کہ جناحین کیوں کہا، لیکن یہ توجیہ ہے اور یہ بالکل بے غبار سی بات ہے کہ ان کو جعفر طیار کو ہم تو ایسی چیزوں پہ جلدی مان لیتے ہیں. کوئی منطقی فلسفی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے اندر یا عقل کو لڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے بھائی، تو ان کو ابھی سے جنت میں داخل کرتے. تو بہرحال یہ حضرت جعفر طیار کا قصہ یہ غزوہ موتا ہے اور اس کا بیان ہے. پھر حضرت جو ہے فرماتے ہیں کہ 9 تلواریں میرے ہاتھ میں ٹوٹ گئی. اچھا حضرت ولید کو کہ بڑی جنگی آدمی تھے تو ایک دم صحابہ کو پیچھے لے گئے، پیچھے لے جا کر صحرا میں لائے، کھلی جگہ پر. پہلی جگہ تنگ تھی صحرا میں، تو وہ آتے گئے تو ان کا کہ تھوڑے سے ہیں، وہ 1 لاکھ تھے، ان کا بھی کھا پی جائیں گے. ان کو پیچھے لائے تو کھلی جگہ پر آ گئے. ایک تو انہوں نے ان کی جگہ سے ان کو اکھاڑا. اور یہ فن ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی اپنی جگہ جمع ہو تو آپ اس سے اس کو ہٹائیں، جب وہ وہاں سے ہٹ جائے گا تو اس کو شکست دینا آسان ہے. تو ان کے پیر اکھاڑے وہاں سے. تو جب آگے آ گئے، آگے آنے کے بعد آپ نے سارے صحابہ بدل دیے، میمنہ کو میسرہ کر دیا، میسرہ کو میمنہ کر دیا، مقدم کو مؤخر کر دیا، مؤخر کو مقدم کر دیا، قلب کو دائیں بائیں کر دیا. اب جب یہ صحابہ آگے گئے تو چونکہ 2-3 دن سے جنگ ہو رہی تھی تو چہرے پہچانتے تھے، لیکن اب دیکھا کہ اجنبی چہرے ہیں، وہ تو وہی تھے لیکن یہاں سے اور تو انہیں سمجھا نہیں فوج آ گئی، ان پر روک طاری ہو گیا. تو تقریباً 20,000 سے زائد، بلکہ بعض تاریخ میں تو لکھا ہے کہ لا یعلم عدد الا اللہ، کہ وہ مرنے والے جو عیسائی تھے ان کے عدد کو اللہ جانتے ہیں، لیکن بعض نے 20-25 ہزار لکھے ہیں کہ 20-25 ہزار کو فنا کیا. اور ادھر سے 12 صحابہ کرام یا 15 صحابہ کرام یا 8 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ادھر سے 25-30 ہزار کو جو ہے انہوں نے قتل و غارت کر کے جہنم میں پہنچایا، اور اس ایک صحابی کا پیغمبر سلام کے سفیر کا بدلہ لیا. چلو آگے. وفي قال حدثنا احمد قال حدثنا المؤمن عن بن ابي ذر قال قرينا بان عمر اخبره وقع على جابر يوم وهو قتيل حادث في قتل بين طاعه وضربه ليس منها شيء في ذوره. وقال اخبرنا احمد بن ابي قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال اما رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل موسى بين حادثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قتل زيد فجعفر من قتل جعفر فعبد الله بن رواحه رضي الله عنه قال عبد الله كنت في ذكر الغزوه فنصنا جعفر بن ابي طالب فوجدناه في الغزه وجدنا في جسده بضعه 90 من طعنه ورميه. 90 سے زیادہ زخم تھے حضرت جعفر طیار کے جسم پر، 90 سے زیادہ. اگر حضرت علی کے بڑے بھائی تھے ایسے لڑے کہ 90 سے زیادہ، تو آدھے جسم پر 50 زخم تھے جو آدھا ہوا. لہذا 50 کا جو ذکر ہے وہ آدھے جسم کا ہے، پورے جسم پر 90 سے زیادہ تھے. چلو. وقال حدثنا احمد بن واقد قال حدثنا خالد بن ايوب عن هلال عن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيد وجعفر وقال واحد النبي قبل ان ياتيهم قومهم فقال افضل رايه زيد التوصيه واخذ جعفر التوصيه واخذ واحد التوصيه وعين امسكني حتى افضل رايه من سيوف الله حتى فتح الله عليهم
وقال حدثنا ابو بكر حدثنا عبد الوهاب قال سمعنا يحيى بن سعيد قال اخبرني عمرو عمرو قال سمعت عائشه رضي الله عنها تقول لما جاء قط في حاله الوجع في النبي صلى الله عليه وسلم واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه حزنه. قالت عائشه رضي الله عنها وانا اضطجع من سائر الباب يعني من شكل الباب فاتى رجل فقال اي رسول الله انني استاجعت قال وذكر وكلهم فامرهم وينهاهم قال فذهب الرجل ثم ذهب قال قد نهيتهم وذكر انهم لم يطعموا قال فامر ايضا الصلاه ثم ذهب قال والله لقد غلبنا فزعمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاحب في افواههن من التراب. قالت عائشه رضي الله عنها فقلت ارحم الله انك والله ما انت تفعله وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب ایسے غم کی حالت تھی تو ایک آدمی نے آ کر کہا کہ یہ جعفر طیار کی بیویاں بہت رو رہی ہیں، ان کی بچیاں بیوی بہت رو رہی ہے. فرمایا منع کرو گا جی، وہ منع نہیں ہو رہی. فرمایا منع کرو جی، منع نہیں ہو رہی. فرمایا ان کے منہ میں مٹی ڈالو تو چپ کر کے بیٹھ گیا. تو اما سخت ناراض ہوئی کیونکہ ایسے مواقع پر بعض و نصیحت نہیں کرنی چاہیے، تھوڑا اگلے کو تحمل دے اس کے بعد بات کرے. وہ غم میں اس کو تو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی، اس کو تو بات سمجھ میں آنے والی نہیں، جہاں تو وہ غم میں ہوتا ہے. لہٰذا اس وقت جو ہے وہ بار بار آ کر اس کو تنگ کرا تو اما بہت ناراض ہوئی اس پر، کیونکہ ان پر غلبہ حال ہوتا ہے کہ آدمی غمگین ہے تو آپ اس کو طریقے سے بات سمجھاؤ. لوگ تقریریں شروع کر دیتے او یہ حرام ہے یہ تو یہ استغفر اللہ، بالکل حکمت کے خلاف ہے. آپ محبت سے سمجھائیں، پہلے اس کو دلداری کریں، اس کے بعد تھوڑی سی بات کریں. ایسا نہ کریں، آپ نوحہ نہ کریں، وہ نہ کریں ایسے. باقی مطلق کر رونا وہ تو منع نہیں ہے، رونا تو آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تذریفان ہے، آپ کی خود آنکھیں جو ہے وہ بہ رہی تھی کیونکہ کوئی معمولی غم نہیں تھا. چلو وقال حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا عمر بن ابي عن اسماعيل بن قال عامر قال كان ابن عمر رضي الله عنه اذا حي النجاة قال السلام عليك يا ابن الجناحين. وقال حدثنا ابو معين قال حدثنا اسماعيل عن قيس بن ابي حازم قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد انقطعت في يدي يوم موسى 9 وثياب فما بقي في يدي الا سفينه يمانيه. وقال حدثني محمد بن سلمة قال حدثنا عن اسماعيل قال حدثني قيس قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد كنت في يدي يوم موسى 9 وثياب وسبقت في يدي صحيفه يمانيه. وقال حدثني عمرو بن ميسر قال حدثنا محمد بن سلمة عن حسين عن عالم عن نعمان بن بشير قال امي على عبد الله بن رواحه فجعلت اكتبه عبر سبتي وجب له كذا وكذا تعتب عليه فقال اذا فاق ما قلت شيئا الا قيل لي انت كذاك. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عاصم عن حسين بن الشعبي عن نعمان بن بشير قال امي على عبد الله بن رواحه بهذا فلما مات لم تفي عليه. یہ جو حضرت جعفر کی شہادت کا سب سے زیادہ جو غم صحابہ میں ہوا تھا، پتہ کن کو ہوا تھا؟ صفہ کے طالب علموں کو. تو اس لیے بتایا کہ تم بھی تو طالب علم ہونے، اس لیے کہہ رہا ہوں. سب زیادہ ان کو صدمہ ہوتا. ابو ہریرہ کہتے ہیں ہمیں بڑا صدمہ ہوا، کئی دن صدمہ نہیں کیا. کیوں؟ لیکن پیغمبر سلام روزانہ اعلان فرماتے تھے کہ دیکھو میرے 80 مہمان ہیں، ہے کوئی میرے مہمانوں کو رات کا کھانا کھلانے والا؟ اگر ایک کھانا ہے تو ایک ساتھ لے جائے، 2 کا ہے تو 2 ساتھ لے جائے. تو صحابہ کھڑے ہو جاتے، حضرت 2 میرے ساتھ، 4 میرے ساتھ، 5 میرے ساتھ، 6 میرے ساتھ، 10 میرے ساتھ. تو جو بچ جاتے تو آخر میں جعفر طیار کھڑے ہوتے کہ جتنے بچ گئے وہ میرے ساتھ. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہم نے اکثر ان کے گھر میں جا کر، جعفر طیار کے گھر میں جا کر دعوتیں کھائی تھیں. اس وجہ سے بہت صدمہ ان کو ہوا ان کی شہادت کا. حضرات صفہ کے جو طلبہ تھے، صحابہ اکرام جن کے منیٹر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس لیے خاص طور پر آپ کو بتایا. چلو حرقات، حرقہ کی جمع، حرقہ جوہینہ قبیلہ جوہینہ کی بستیوں کا نام ہے. حرقہ اس لیے کہ ان کا جو بڑا تھا وہ اس نے جلا دیا تھا اپنے دشمنوں کو، تو حرقہ مشہور ہو گیا. تو وہاں اسامہ کو آپ نے بھیجا. چلو فقدته بعد قال لا اله الا الله قلت متعبدا كما كان يكذبها حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد النبي عبيد قال سمعت اسامة لما يقول عضد عن النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من بعوث 6 غزوات مرة علينا ابو بكر رضي الله عنه ومرة علينا اسامة رضي الله عنه. فقال عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن يزيد بن عبيد قال سمعت اسامة رضي الله عنه يقول قالوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات وخرجت فيما يبعث من البعث 9 غزوات
علينا مرة أبو بكر رضي الله عنه ومرة أسامة رضي الله عنه. وبه قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فغزوت وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن حارثة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فغزوت فذكر خيبر والحديبية ويوم حنين ويوم القادم قال يزيد ونسيت بقيته. باب غزوۃ الفتح، فتح مکہ کا غزوہ. اب یہ جب پیغمبر سے صلح ہو گئی تو چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے، کسی نے پیغمبر سلام کے حلیف بن گئے اور کچھ جو ہے وہ مکہ والوں کے، تو بنو بکر جو تھے یہ مکہ والوں کے حلیف بن گئے اور بنو خدا پیغمبر سلام کے حلیف بن گئے. اب ان میں پہلے آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، لیکن جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ شروع ہوئی اور لڑائی شروع ہوئی اس وقت سے ان کی آپس کی جگہ ختم ہو گئی اور ادھر متوجہ ہو گئے. اب جو ہی امن ہوا تو پھر دوبارہ دشمنیاں شروع ہو گئی. تو بنو بکر والے نے سب سے پہلے رات کو حملہ کیا بنو خدا والوں پر اور ان کے 2 آدمی قتل کر دی. لڑائی شروع ہو گئی. لڑائی شروع ہو گئی کے بعد لڑتے لڑتے حرم مکہ میں آ گئے، کیونکہ قریب بھی تھے تو بھاگ دوڑ ہوئی تو یہ مکہ کے حرم تک میں آ گئے. تو قریش والوں نے بنو بکر کی امداد کی اسلحے کے ساتھ، ان کو اسلحہ پہنچاتے تھے. اب وہ تو مدینہ شریف میں پیغمبر سلام ہے، ادھر بنو خدا والے اور ادھر بنو بکر کی مدد کر رہے ہیں. اور رات کو بھیس بدل کر بنو بکر والوں میں قریشی شامل ہو جاتے اور ان کی جو ہے بنو خدا والوں کے اوپر حملہ ور ہوتے. تو یہ بات جب ہوئی تو پیغمبر سلام کو تو بذریعہ وحی اطلاع ہو گئی اور ادھر سے بنو خدا کے سردار وہاں گیا تو آپ نے پہلے فرما دیا وضو کرتے ہوئے کہ نصرتا تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی. اور اس نے آ کر جب ساری بات بتائی تو پیغمبر سلام نے اسی وقت 10 رمضان مبارک کو آپ نے فوج تیار کی. 10,000 صحابہ کرام 10,000 قدسیوں کو لے کر آپ مکہ کی جانب چلے اور آپ نے اس جنگ میں اتنی احتیاط کی کہ مکہ والوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم آ رہے ہیں، تاکہ قتل و غارت نہ ہو، تیاری نہ ہو. تو پیغمبر سلام پھر ان کو جب 10,000 قدسیوں کو لے کر چلے. یہی وہ بات ہے کہ جو بات جو انجیل برناباس، انجیلیں کئی ہیں، انجیل جو ہے نا یہ دراصل عیسیٰ السلام کے شاگردوں کی لکھی ہوئی ہے. زیادہ کئی انجیلیں ہیں، ان کے کئی شاگرد تھے جن میں متی بھی تھا اور جن میں جو ہے نا یہ برناباس بھی تھا اور دوسرے. تو وہ جو انجیلیں ہیں ان میں تو تحریف ہے، حذف ہے، لیکن جو برناباس کی انجیل اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو آخری پیغمبر آئے گا جس کی بشارت عیسیٰ السلام نے دی ہے وہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ فاران کے پہاڑوں پر سے جو ہے وہ 10,000 قدسیوں کو لے کر جائے گا. اور فاران کے جو پہاڑ ہیں یہ مکہ شریف کے پہاڑ کہلاتے ہیں. تو اس میں یہ اس لیے مسلمانوں اس انجیل کو شائع بھی کیا اور خود شائع کرایا، کیونکہ یہ بالکل کہیں ایسی جگہ رکھی تھی کہ اس کی شاخ نہیں ہوتی تھی، اور کہا کہ دیکھو تمہاری انجیل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. تو یہ 10,000 کو لے کر آپ گئے اور پھر فتح مکہ کے سارے واقعات پیش آئے. بس اس میں ایسا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے تو اس وقت 2 راستے، ایک راستہ نیچے سے جاتا ہے، ایک راستہ اوپر سے آتا ہے. ایک قدا ایک قدا، جس کو قدائی بھی کہتے ہیں، اوپر سے آتا ہے. تو اس ادھر سے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کیونکہ پتہ چلا وہاں کچھ بدماش لوگ جمع ہیں. تو خالد بن ولید نے ان کی ٹھکائی کی اور ان کو مارا پیٹا اور بھگایا اور آپ دوسرے نیچے والے راستے سے چلے گئے. لیکن جب امن ہو گیا اور پیغمبر مکہ فتح ہو گیا تو پیغمبر سلام نے جو ہے وہ جو مسجد خیف ہے وہاں اپنے خیمے جا کر لگائے اور وہاں پر ٹھہرے. تو پیغمبر سلام پھر واپس تشریف لائے تو اوپر والے حصے سے تشریف لائے. اوپر سے جب یہ دوبارہ آ رہے تو اوپر سے آئے. لہٰذا ان حدیثوں میں آپس میں کوئی وہ نہیں ہے تعارض. پہلے نیچے سے گئے اور جب فتح تو دوبارہ آئے اور پھر آپ نے خانہ کعبہ کو کھولا. پہلے 360 جو بت رکھے ہوئے تھے باہر، اور ان بتوں کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان نے جو سکہ ہے سکہ یہ ان بتوں کے پاؤں کے اندر ڈال دیا تھا تاکہ اکھڑے نہیں. لیکن پیغمبر سلام کے ہاتھ میں لکڑی تھی، آپ ایسے کرتے جال حق و زحق الباطل، وہ زمین سے گرتا، صحابہ کرام اٹھا کر اس کو باہر پھینک دیتے. اور پھر اندر تشریف لے گئے اور اندر جو انہوں نے وہاں تصویریں بنائی تھی حضرت ابراہیم السلام کی، حضرت اسماعیل السلام کی کہ وہ تیروں کے ساتھ نیک پالی اور بد پالی کر رہے ہیں، ان کو مٹوایا اور پھر جا کر اندر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کافی دیر دعا کرتے رہے. اس لیے 2 رکعت
अगर हतीम में इंसान पढ़ लेता है जो हतीम का हिस्सा है तो पैगंबर सलाम की सुन्नत पर अमल हो जाता है जो आपने बैतुल्लाह के अंदर फतेह मक्का के वक्त पढ़ी है। आपने 2 बार गए इसमें खाना काबा में, 1 बार गए फतेह मक्का में और 1 बार गए हज्जतुल विदा में। ज़्यादा बस औकात वो रिवायतें आपस में गड़बड़ हो जाती हैं लेकिन दोनों अलग अलग रिवायतें हैं। ज़्यादा ये फतेह मक्का का सिलसिला है। चलो शुरू करो। سمعت علي رضي الله عنه يقول عني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والجسد فقال انطلقوا حتى تاتوا روض القبر فان بها ضعيفه معها كتابا فخذوا منها. قال انطلقنا تعالى من اخرنا حتى اتينا الروض فاذا نحن ضعيفه قلنا اخرج الكتاب. قال ما معي الكتاب فقلنا لتخرجن الكتاب او لنلقين ثيابا. قال فاخرجت منها يقاطها فاتينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا فيه من حرب من ابي فلتعطي الى ناس بمثل المشركين يخبرهم ببعض امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاتم هذا؟ قال يا رسول الله لا تعلم علي اني كنت مع المرتد في قريش يقول كنت حديثا ولم اكن انفسها وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون اهليهم واموالهم فاحببت اذا فاتني ذلك من النذر فيهم ان اتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي ولم افعله اعتداء عن دينهم ولا يدا بالكفر بعد الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه قد سبقكم. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المهاجرين. فقال انه قد شهد بدر وما يدري فلعل الله اطلع على من شهد بدر. قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فانزل الله تعالى سوره يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموت الى قوله فقد سواء السبيل. قال غزوة الفتح في رمضان. وقال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا قال حدثنا يقيم عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عباس رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفتح في رمضان. قال وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك وعن عبيد الله بن عبد الله اخبرني ان عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا بلغ كبير المال الذي بين قليل وعسكان اقرى فلم يجد مقتلا حتى انتهى الشهر. यानी आपने रोजा तोड़ दिया और साहबा इकराम से कहा कि रोजा नहीं रखना। और ये एक उसूल है कि जब जिहाद और रोजा जमा हो जाए तो जिहाद मुकद्दम है और जिहाद जब नमाज जमा हो जाए तो नमाज मुकद्दम है और हज और नमाज जमा हो जाए तो हज मुकद्दम है। जिहाद और रोजा जमा हो जाए तो कौन मुकद्दम है? जिहाद। रोजा नहीं रखेगा। और जिहाद जब नमाज जमा हो जाए तो नमाज मुकद्दम है। सलाते खौफ पड़ेगा, नमाज नहीं छोड़ सकते। सलाते खौफ पड़े, चले फिरे, कोई बात नहीं, बंदूक भी चलाए, ट्रैक्टर भी करे, बाद में फिर जाकर नमाज पढ़े, उसके नमाज भी नहीं टूटेगी। चाहे बीच में आवाज भी लगा है उससे भी ठीक करता है तुम। नमाज और जिहाद जमा हो जाए तो, और नमाज और हज जमा हो जाए, हज मुकद्दम है। लिहाजा हज के लिए आपने जमा बैन सलातैन कर दिया ताकि हज करने का वक़्त मिल जाए और उसके अंदर नमाज की वजह से बार बार नमाज में मशगूल न होना पड़े, इसलिए आपने जमा बैन सलातैन करा दी है। ये उसूल लिखा है फुक़हा ने। चलो من مقدمه مدينة فتراه ومعه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصوم حتى بلغ الكثير وهو معه بين عثمان وقدير أقروا الصدقاء الزهري وإنما يقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قال حدثني علي شكر وإذا قال حدثنا عبد الله قال حدثنا قال في مثلا إلا كان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يحمل والناس منطلقون مصائبهم مفطرون فلما استوى على راحلته دعا فينا إلا بين ومائه فوضعه على راحلته وراحلته وعلى راحلته ثم ضربناها فقال المفطرون للصوم يفطرون. وقال عبد الرزاق قال عمر النبي معني في مكان ما رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر المدير عن يوانك في مكان ما رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الشهر فبدا بينهم من ماء فشرب نهارا ليوهم الناس فافطر حتى قدم مكة. قال وكان عباس رضي الله عنه يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسفر وافطر فمن شاء صام ومن شاء افطر ومن شاء बस लगाओ।